سورہ مبارکہ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خالق دو جہاں اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، عالم الغیب، وہ غیب کا عالم ہے، لا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، وہ کسی پہ بھی اپنے غیب کا اظہار نہیں کرتا، وہ کسی پہ بھی اپنا علم غیب ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو وہ پسند کر لیتا ہے، اس کو وہ اپنا غیب دیتا ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آج سے علم غیب کے اوپر گفتگو کریں گے، اور وہ جو امام علیہ السلام کے زہر والا کھانا تناول کرنے والا عمل ہے، یا کربلا جانا ہے، یا 19 کی شب مسجد کی طرف جانا ہے، ان تمام اعمال کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے غیب کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ساری گفتگو ہی سمجھنے سے متعلق ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھنا ہے۔ آج بے شک نہ بولیں لیکن سمجھیں ضرور، اس لیے کہ یہ جو ٹاپک ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو ویسے تو ان ٹاپک کے اوپر کوئی اتنا زیادہ تفصیلی اردو زبان میں نہیں لکھا گیا ہے، لیکن اس قسم کی مجالس میں جب ان ٹاپک کے اوپر گفتگو ہو تو پھر اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور آگے جا کے ان کو صحیح طریقے سے نقل کریں گے تو یہ دین آل محمد کی ترویج ہوگی۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں غیب کے معنی کو سمجھنے کے لیے۔ غیب، توجہ ہے نا میری طرف؟ جو بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ غیب عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ قرآن میں 40 مرتبہ آیا ہے۔ پورے قرآن میں یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 40 مرتبہ یہ لفظ اللہ نے اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ کے جو خالق لم یزل ولا یزال 40 مرتبہ اپنی کتاب میں استعمال کرے، یہ ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے غیب کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ غیب ہر وہ چیز کہ جو انسان کی آنکھ سے اوجھل ہو جائے اسے غیب کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو اب آپ اپنی آنکھ سے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں اسے غیب کہا جاتا ہے۔ غیب کے مقابلے میں ایک اور لفظ قرآن نے متعارف کروایا ہے جو اس کا اپوزٹ ہے، اور وہ ہے الشہادہ۔ شہادہ کا مطلب شہید ہونا نہیں ہے، شہادہ کا مطلب ہے غیب کے مقابلے میں جب کوئی چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو اسے غیب کہتے ہیں،
جب کوئی چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اسے حاضر کہتے ہیں، اسی حاضر کو شہادت کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ میں نے کہا ہے کہ آج بولنا نہیں ہے، بے شک سمجھنا ہے، سمجھنے والی گفتگو ہے، بیٹھ جائے۔ تو ایک لفظ ہے غائب، غیب، اور ایک لفظ ہے الشہادہ۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ایک ہی آیت میں یہ دونوں لفظ جمع کر دیے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی عالم ہے اور جو چیز حاضر ہے اس کا بھی عالم ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین ایک دفعہ منبر پہ بیٹھے تھے اور ایک شخص درمیان میں کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا۔ لوگ الٹے سوال کرتے تھے، چونکہ علی کی قدر جو کسی کو نہیں تھی۔ کبھی پوچھتے تھے میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے، تو امیر المومنین کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ تیرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن میں بتاتا نہیں ہوں، ہاں اتنا بتا دیتا ہوں، تیرے سر کے بالوں کی ہر جڑ میں ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تجھے مجبور کرتا ہے کہ یہ سوال کرو اور سن لے۔ تیرے گھر میں ایک سخل عربی زبان میں بکرے کو کہتے ہیں، تیرے گھر میں ایک سخل ہوگا، بکرا ہوگا، جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا۔ اور یہ عمر ابن سعد ہے۔ ہاں، اور اس امام علیہ السلام کے قول کے بعد عمر ابن سعد جہاں سے بھی گزرتا تو لوگ اسے کہتے تھے کہ جاء قاتل الحسین، قاتل حسین آ گیا ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا امیر المومنین سے، اس نے سوال کیا، مولا، غیب کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، مولا اس وقت بتا سکتے ہیں کہ جبریل کہاں ہے؟ جبریل عام بندے کی جو محفل میں باقی اصحاب بیٹھے ہیں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے یا نہیں اوجھل ہے؟ اوجھل ہے۔ ہاں، بس میں اپنے موضوع میں ہوں، اس سے نکلا نہیں ہوں۔ کھڑا ہوا، کہا مولا بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ مولا نے کہا تو جبریل ہے۔ نہیں، ایسے نہیں، تو جبریل ہے۔ اس نے کہا میں جبریل ہوں۔ مولا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے مشرق کی طرف نگاہ دوڑائی تو آخر تک میری نگاہ دوڑی، مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے مغرب کی طرف دیکھا، آخر تک نگاہ دوڑائی، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ میں نے آگے نگاہ دوڑائی، تو مجھے نظر نہیں آیا۔ پیچھے نگاہ دوڑائی، نظر نہیں آیا۔ اوپر نگاہ دوڑائی، آسمانوں میں نظر نہیں آیا۔ زمین میں نگاہ دوڑائی، مجھے نظر نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا تو ہی جبریل ہے۔ تو ہی کیا ہے؟ جبریل ہے۔ تو بس یہ چیز ہم سے تو غائب تھی، اصحاب سے تو غائب تھی، لیکن علی سے بھی غائب تھی یا علی کے سامنے تھی؟ علی کے سامنے تھی۔ بس غیب کا معنی سمجھ آ گیا ہے؟ غیب وہ چیز ہے کہ جو کسی بندے کی آنکھ سے اوجھل ہو، اور اس کے مقابلے میں اور اپوزٹ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہے الشہادہ، جس کا ترجمہ آپ اپنی اردو زبان میں حاضر ہونا کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے غائب اور ایک ہوتا ہے حاضر۔ اللہ غائب کا بھی عالم ہے اور اللہ حاضر کا بھی عالم ہے۔ اچھا، غیب کا مطلب سمجھ آ گیا۔ ایک قدم اور بڑھائیں۔ ہم نے کیا ہے غیب کا مطلب کہ جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو۔ ہاں، اللہ سے کوئی چیز اوجھل ہے کہ کہا جائے وہ غیب کا عالم ہے؟ ہاں، دیکھیں نا، مجھے کوئی بندہ تعلیم چیز دیتا ہے،
وہ پہلے میرے سامنے غائب تھی اور مجھے آپ آ کے بتاتے ہیں اس چیز کے متعلق، تو مجھے کہا جائے گا کہ فلاں چیز جو میرے علم میں نہیں تھی، میرے مشاہدے سے باہر تھی، میری حدود سے باہر تھی، غائب تھی، اب اس کا مجھے علم ہو گیا ہے۔ پس وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لامتناہی علم کی حدود سے باہر ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کا اس کو علم ہے؟ جب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے ڈھکی چھپی ہو، وہ تو خود قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ انہو بکل شیء علیم، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ہاں، تو جب وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اس سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے نا۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے؟ سمجھ آ رہی ہے باتیں یا نہیں سمجھ آ رہی؟ بھائی اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی ہی نہیں ہے، تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ غیب کا عالم ہے۔ تو جواب ایک سطر میں دے کے آگے جا رہا ہوں کہ اللہ سے صحیح کوئی چیز غائب نہیں ہے، لیکن اللہ کی مخلوق سے جو بھی چیزیں غائب ہیں اور اس کے دائرہ علم سے باہر ہے، اللہ ان کا عالم ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ بس ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز آؤٹ ہے، ہاں، اس کا علم لامتناہی ہے، کیونکہ اس کا علم اس کی عین ذات ہے، وہی اس کا علم ہے، وہی اس کی ذات ہے۔ جب ذات لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے لامتناہی علم کے دائرہ کار سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہے اس کا خالق میرا اللہ ہے۔ جو بھی چیز ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ دو باتیں بھی کلیئر ہو گئیں۔ اب آئیے تیسری بات کی طرف۔ یہ تمہیدی گفتگو آپ کو بعد میں کام دے گی جب ہم اصل ٹاپک کو چڑھیں گے۔ تیسری بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک بندے کی نگاہ سے تو اوجل ہوتی ہیں، لیکن وہ دوسرے بندے کی نگاہ میں اوجل نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے حاضر ہوتی ہیں۔ لہذا غیب اور حاضر ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب کوئی چیز غیب ہوگی تو وہ سب سے غیب ہوگی، اور جب کوئی چیز حاضر ہوگی تو وہ سب کے لیے حاضر ہوگی۔ اس کے لیے میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ یہ مطلب جو ہے واضح ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام بندوں سے غائب ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب سے وہ غائب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خود امیر المومنین میں نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا، توجہ کیجیے گا جملے پہ، مولا فرماتے ہیں انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں وحی اور رسالت کے نور کو دیکھتا ہوں۔ ہاں، اب یہ جو وحی اور رسالت کا نور ہے یہ بقیہ لوگ بھی دیکھتے تھے یا فقط علی دیکھتے تھے؟ تھوڑا بولنا ہے، یہ نہیں کہ فقط چپ کر جانا ہے۔ ہاں، انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں رسالت اور وحی کا نور دیکھتا ہوں۔ اگر سارے دیکھتے تو پھر سب کہتے، اور اگر سب کہتے تو پھر وہ بات جو سب کے لیے ہو وہ علی کے لیے منقبت نہیں بنتی ہے۔ ہاں، انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں رسالت اور وحی کے نور کو دیکھتا ہوں۔ اور جہاں تک دیکھنے کی بات، یہ بات دیکھیے، اس جملے کو مکمل کر دوں پھر آگے چلتا ہوں۔ کتنا پیارا امیر المومنین نے جملہ کہا ہے، وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، اور نبوت کی خوشبو کو میں علی سونگھتا ہوں۔
اللہ اکبر، نبوت کی خوشبو کو میں علی سنتا ہوں۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم پہ وحی نازل ہوئی نا پہلی مرتبہ، اقرأ کی جو آیت ہے سورہ اعلیٰ کی جو نازل ہوئی، تو اس وقت میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی۔ اب یہ ساری باتیں جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا ہے، نہیں سن سکتا ہے، اس کے مشاہدے سے باہر ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، نور رسالت، نور وحی کو دیکھتے بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، نبوت کی خوشبو کو سونگ بھی رہے ہیں، اور شیطان پلید کی چیخ کو سن بھی رہے ہیں۔ کب؟ حین نزل الوحی علیہ، جب وحی نازل ہوئی پیغمبر اکرم کے اوپر، تو شیطان نے ایک چیخ ماری۔ پیغمبر اکرم سے امیر المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ وما هذه الرنہ، یہ چیخ کیا ہے کہ جو شیطان نے ماری ہے؟ تو اس وقت پیغمبر نے کہا کہ یہ جب میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، قد ایس من عبادتہ، اب اسے یہ مایوسی ہو گئی ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد بھی کوئی بندہ شیطان کی عبادت کرے گا۔ اب وحی آ گئی ہے تو سارے کے سارے لوگ کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی ذات کی عبادت کریں گے، کیونکہ وحی وہ تعلیم کا مصدر تھا کہ جس کو پیغمبر نے لوگوں تک پہنچانا تھا کہ اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو، یہ وحی ہمیں کہہ رہی ہے کہ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، پس عبادت کا لائق بھی وہی ہے، عبادت اسی کی کرنی ہے۔ پس اس نے جب اس وحی کو سنا نا تو پھر اس نے چیخ ماری اور مایوس ہو گیا کہ اب کوئی اس کی پرستش کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی اس کی بات کو سننے والا نہیں ہے۔ تو پس یہاں مجھے رک کے جملہ کہنے دیجئے، جو وحی کے نازل ہونے کے بعد بھی شیطان کی پرستش کرے گا، شیطان کی باتوں کو مانے گا، گویا کہ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں وحی کا انکار کر رہا ہے، وحی کو نہیں مان رہا۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم وحی کو مانتے ہیں، ہاں، وحی کو فقط زبان سے نہیں ماننا ہے، وحی کا فقط یہ نہیں کس کا قائل ہونا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ قرآن کی آیات اتری ہیں۔ وحی کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم دل سے تصدیق کر کہ جو قرآن پیغمبر کے دل پہ نازل ہوا ہے یہ میری زندگی کا دستور ہے، یہ میری زندگی کا نظام ہے۔ اس کو جب انسان تسلیم کر لیتا ہے تو وہ مقر ہو جاتا ہے، اس بات کا اقرار کرنے والا ہو جاتا ہے، اس بات کا کہ میں اس وحی کا اقرار کرتا ہوں جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہاں تک میں لے کے آیا اس جملے کو سنانا ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے فرمایا۔ جب امیر المومنین نے کہا نا کہ یہ چیخ کیا ہے تو پیغمبر نے کہا کہ یہ شیطان کی چیخ تھی، جب وحی نازل ہوئی تو وہ اب اس کی پرستش سے مایوس ہو گیا کہ اب کوئی اس کی عبادت نہیں کرے گا۔ جملہ سنیے گا، پیغمبر نے فرمایا، یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، جو تو ہی وہی دیکھتا ہے جو میں محمد دیکھتا ہوں۔ غور کیجئے گا جملے کے اوپر، یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہم نہج البلاغہ پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں، انک تسمع ما اسمع، جو کچھ میں محمد سنتا ہوں، جن جن کو سننے کی محمد کی کیپیسٹی ہے ان کو سننے کی علی کی کیپیسٹی ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ محمد کیا سن سکتے ہیں۔ ہاں، انک تری ما اری، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں
وہ تو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر زمین پہ بیٹھ کے بھی آسمانوں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اگر علی بھی وہی دیکھتا ہے جو محمد دیکھتے ہیں تو علی نفس رسول ہونے کے ناطے زمین پہ وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو آسمان پہ نظام چل رہا ہے۔ بس پتہ چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں اور آپ مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے وہ غیب کا علم دیا ہے وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو امیر المومنین کی بات ہے۔ اگر آپ عام کچھ شخصیات، علماء، مجتہدین و مراجع، نیک اور صالح لوگوں کی زندگی پڑھیں تو ان کے اندر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ سید محمد باقر الصدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے دنیا تشیع کے مفکر اسلامی گزرے ہیں، جن کی 2 کتابیں ہیں، فلسفتنا و اقتصادنا، ہمارا اقتصاد اور ہمارا فلسفہ۔ 2 ضخیم جلدوں میں کتابیں ہیں، ہمارا فلسفہ اور ہمارا اقتصاد۔ اس سید بزرگوار نے جب یہ کتابیں لکھیں، فرانس کی یونیورسٹی میں جب یہ کتابیں ٹرانسلیشن ہو کے گئیں، وہاں تہلکہ مچ گیا کہ نجف میں سادہ زندگی گزارنے والا بوسیدہ چٹائی پہ بیٹھا سید، جس نے ہزاروں سال پرانے فلسفے اور اقتصاد کے مسئلوں کو اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک پروفیسر بھیجا، میں ذرا سید بزرگوار کا تعارف کرواؤں پھر غیب کی طرف آؤں گا جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے ایک پروفیسر بھیجا فرانس سے، یہ سید بزرگوار کی زندگی کے اوپر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے ایک پروفیسر بھیجا جس کو میتھ کے کوئی مشکل ترین مسائل دیے جن کا حل ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ ہاں، نجف ہر دور میں علم کا مرکز رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی، میں جاہل تو اسے نہیں کہوں گا، میں کہوں گا بیچارہ۔ ہاں، یہ تعبیر ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ بیچارہ ہے۔ اگر وہ یہاں سے آپ کو آ کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے نا کہ یہ پڑھ دو اور یہ نہ پڑھو، تو کہو تم اپنی مجلس ساتھ جھوٹ بول اور چلا جا۔ ہم نے مسئلہ اگر پوچھنا ہے تو وہ نجف سے پوچھیں گے۔ تم اپنی مجلس پڑھ، فضائل مسائل پڑھ اور جا۔ یہ بات یاد رکھیں، مسئلہ پوچھنا ہے تو تیرا کام نہیں ہے شریعت کے کاموں میں ٹانگ اڑا، تیرا کام ہے فضائل و مسائل پڑھ اور جا۔ جہاں دین کی بات آئے گی، جہاں شریعت محمدی کے مسئلے کو پوچھنے کے بات آئے گی، پھر ہم شیعہ کا یہ ترہ امتیاز ہے، ہم نجف سے نیچے کم بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، تو سید بزرگوار کے پاس بھیجے، کوئی مجھے یاد نہیں ہے 25 یا 27 مسئلے تھے میتھ کے، اور کچھ اس میں کیمسٹری کے بھی مسائل تھے اور کچھ اس میں بایو کے بھی بڑے مشکل پیچیدہ قسم کے مسائل تھے۔ اب اس نے تو دین پڑھا ہے نا، بایو اور یہ چیزیں تو نہیں پڑھی ہیں، ایسی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی آپ مجھ سے کہیں کہ میتھ کے مجھے مسائل حل کر دیں تو میں کہوں گا میں نے تو 1996 میں میٹرک کی تھی، اب مجھے میتھ تھوڑا یاد ہے۔ ہاں، مجھ سے وہ پوچھو جو میں نے نجف میں پڑھا اور سیکھا ہے، ایسی ہے نا جی۔ تو وہاں سے آئے، ایک پروفیسر آیا، اس نے ایک بڑا، سید بزرگوار جہاں رہتے تھے وہ ایک مقبرہ تھا، قبرستان تھا،
اسی قبرستان کے اندر ان کا ایک چھوٹا سا سادہ سا گھر تھا، اور وہاں پہ جا کے وہ بیٹھتے تھے، سکون کرتے تھے، آرام کرتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ تو یہ پروفیسر اس کے ذہن میں وہ اپنا بنا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں جیسے ایک پروفیسر کی لگژری قسم کی زندگی ہوتی ہے، وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، ایسے ہی یہ سید بزرگوار بھی ہوگا۔ جب وہ نجف میں آیا، اس نے پوچھا کہ مجھے ٹائم چاہیے سید محمد باقر الصدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، تو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ان کا گھر ہے، اسے رہنمائی کی، وہاں ہے۔ وہاں پہ ایک افغانی سید تھا جو ان کا خدمت گزار تھا، خادم تھا، مہمانوں کو چائے وغیرہ پیش کرتا تھا، اور کوئی سیکورٹی گارڈ بھی موجود نہیں تھے۔ اس نے آ کے دق الباب کیا، اس افغانی نے دروازہ کھولا، ایک ٹرانسلیشن کرنے والا اس کے ساتھ تھا عربی میں۔ اس ٹرانسلیٹر نے بتایا کہ یہ بندہ فرانس سے آیا ہے اور کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہے سید بزرگوار سے، اس کو اجازت دے دیجئے۔ اس کا کہنا ہے کہ میرا خیال تھا کہ مجھے کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد ٹائم ملے گا۔ اتنی جو ہیوی قسم کی شخصیت ہے تو مجھے کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد جگہ ملے گی، ٹائم ملے گا، پھر اس سے پہلے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ جب میں نے ظاہری گھر کی حالت دیکھی تو میں بالکل کنفرم ہو گیا کہ یہاں تو وہ نہیں رہتے ہوں گے، شاید ان کا اپوائنٹمنٹ لینے کی یہ جگہ ہو، وہ خود کسی اور آفس میں رہتے ہوں۔ وہ افغانی خادم اندر لے گیا، ایک بوسیدہ سی چٹائی تھی جہاں پہ اس کو بٹھایا، کہا بیٹھ جاؤ۔ اوپر مقبرے میں قبرستان کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، وہاں گئے اور کہا کہ ایک شخص آیا ہے فرانس سے جس کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر ہے، اور اس کے پاس کوئی 25-27 مسئلے ہیں، میتھ کے ہیں، کیمسٹری بایو کے، وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ سید نے کہا اسے میرے پاس اوپر بھیج دو۔ اللہ اکبر، اسے میرے پاس اوپر بھیج دو۔ جب آیا نا، میں وہ ان مسائل کا حل نہیں پڑھتا، اگر حل پڑھوں تو ساری مجلس اس میں لگ جائے گی۔ جو آپس میں سید کا اور اس پروفیسر کا جو ڈائیلاگ تھا وہ انشاءاللہ پھر اللہ نے موقع دیا تو پڑھیں گے، لیکن میں فقط ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس کا اتصال علی کے ساتھ ہو، جس کے علم کا منبع علی ہو، ساری کائنات چل کے اس کے در پہ آتی ہے، ساری کائنات چل کے اس کے در پہ علی آتی ہے، وہ علی کے پاس آتی ہے۔ وہ پروفیسر سیڑھیاں چڑھا، چڑھتے جب اوپر پہنچا، دیکھا ایک چھوٹی سی بوسیدہ سی جائے نماز ہے جہاں پہ سید بزرگوار بیٹھے ہیں۔ یہ آ کے کونے میں بیٹھ گیا، اس کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہی وہ عالم ہے کہ جس نے 2 کتابیں اقتصادنا اور فلسفنا تو لکھ کے فرانس کی یونیورسٹیوں میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ جا کے کونے میں بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ ابھی سید آئیں گے اور میں ان سے مسائل پوچھوں گا۔ سید نے ٹرانسلیٹر کو کہا کہ اس کو شاید سمجھ نہیں آئی، اسے بتا دو اقتصادنا اور فلسفتنا کا رائٹر میں باقر و صدر ہوں۔ یہ ہے تیرے علماء، مت کر توہین ان کی۔ یہ ہے تیرے علماء جو تیرے سر کا تاج ہے، جو تیرا فخر ہے۔ ان علماء کی جاہلوں کی باتوں میں آ کے نہ کر کے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے خون سے اپنی تاریخ کو لکھ کے تیرے مذہب کو دوام بخشا ہے۔ کی طرف کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نہیں سن سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن کچھ دیگر لوگ کہ جو ایک مقام پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ اسی سید بزرگوار کے متعلق اسی کتاب کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ سید بزرگوار جب اپنے جد امیر المومنین کے پاس زیارت کے لیے جاتے تھے نا، 1 گھنٹہ روزانہ مولا کے سر اقدس کے پاس بیٹھ کے تفکر کیا کرتے تھے، سوچتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ہماری اور آپ کی زیارت کیا ہوتی ہے؟ ہماری اور آپ کی زیارت زری کا چکر ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، چوم کے وہ جو زیارت نامہ پڑھنے والا ہوتا ہے نا، وہ بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں، چونکہ ہم زیارت سمجھتے ہیں چومنے کو۔ چومنے کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، لیکن زیارت نام ہے پڑھنے کا، چومنے کا نہیں ہے۔ توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟
اتنی ہزاروں کلومیٹر طے کر کے سفر جب وہاں جاتے ہو تو یہاں سے کوئی اردو عربی کی کتاب اپنے پاس لے جایا کرو، وہاں بیٹھ کے عربی زبان میں زیارت پڑھو، ساتھ اس کا ترجمہ پڑھو اور یہ دیکھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ہاں، میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، باتوں سے بات نکلتی ہے، ایک دفعہ بیٹھا تھا نماز تہجد کے وقت امیر المومنین کے بالکل اس گیٹ کے اوپر جہاں سے آپ اذن دخول پڑھ کے اندر زری کی طرف جاتے ہیں، یعنی میں آپ کو یوں مثال دوں کہ یوں قبلہ رخ تھا، میں یوں بیٹھا تھا اور اس طرف زری تھی۔ ایک جوان آیا، پاکستانی لباس میں وہ تھا، میں نے سمجھ لیا کہ یہ پاکستانی ہوگا۔ اس نے اب قبلہ یوں رخ یوں تھا اور مولا کی زری قبلہ سے دوسری طرف تھی، یہاں تھی، تو اس نے آ کے 2 رکعت نماز پڑھی اور رخ اس نے زری کی طرف کیا۔ 2 رکعت نماز جب اس نے مکمل کر لی تو میں نے یہی گیس لگایا کہ شاید اس کو قبلے کا پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جو ہی اس نے سلام پھیرا تو میں نے اس کے بازو کو پکڑا اور میں نے کہا کہ اے برادر محترم، قبلہ رخ اس طرف نہیں ہے، قبلہ اس طرف ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا ادھر ہوگا، میرا ادھر ہے۔ یعنی دیکھیے، یہ ہے ہماری زیارت۔ ہاں، ہم وہاں بھی جا کے اپنے اجتہادات کرتے ہیں، جبکہ زیارت سیر و تفریح کا سفر نہیں ہے، زیارت تربیت کا سفر ہے۔ زیارت سے انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، اس لیے کہ علی مولا کے آثار و برکات تو یہاں بھی ہیں، لیکن جتنا تو ان کے وجود کے قریب ہوتا چلا جائے گا ان کے فیوزات تجھے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میرا ادھر ہے، تیرا ادھر ہوگا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ علماء سے، علم سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ کسی عالم کے قریب ہوتا، علماء کو ماننے والا ہوتا تو مان لیتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں علماء سے دور کیا گیا ہے، ہمیں علماء سے دور کر دیا گیا ہے تاکہ ہم ہدایت نہ پا سکے، ہمیں صحیح طریقے سے بات معلوم نہ ہو۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، دوست ہیں اچھے، اب بڑے اچھے دوست بن گئے ہیں۔ ایک دفعہ مکہ حج میں تھے تو وہ یہ پاکستانی مٹھائی وہاں پہ ایک ڈبہ اٹھا کے لے کے میرے پاس آئے، میں اور آغا محمد شفا نجوی، خدا انہیں طول عمر دے، ایک کمرے میں تھے۔ وہ پاکستانی مٹھائی، یہ برفی، یہ جو آپ کھاتے ہیں، یہ اٹھا کے لے کے آیا تو مجھے اس نے دی، آغا شفا صاحب کو بھی دی۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تم پردیس میں آج تو آپ نے ہمیں دیس یاد دلا دیا ہے، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں، میں یہاں سے لے کے آیا۔ میں نے کہا اب تم پاکستان میں کس جگہ سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے ہوں، نام نہیں لیتا۔ اس نے کہا میں فلاں جگہ سے ہوں۔ میں نے کہا وہاں میں نے 6 سال لگاتار محرم پڑھا ہے، میں نے ایک دن بھی آپ کو مجلس میں نہیں دیکھا، آپ کو کیسے کہتے ہیں کہ اس جگہ میں ہے؟ دیکھیے کتنا اسٹریٹ اور فارورڈ جواب تھا اس کا۔ اس نے کہا آغا صاحب ہم اینٹی علماء ہیں۔ یعنی اسٹریٹ فارورڈ میرے سامنے کہا اس نے کہ ہم کیا ہیں؟ اینٹی علماء ہیں۔ آغا شفا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اگر اس پہ کام کریں تو یہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا۔ ہم نے اس پہ کام کیا، آج دن میں 1 مرتبہ اگر وہ مجھے فون نہ کرے اسے آرام ہی نہیں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو بتایا نہیں گیا کہ علم میں کتنی لذت ہے اور جہالت میں کتنی بے مروتی ہے۔ ہاں، علی اور اس کی شیعہ کا جہالت سے کیا ربط اور تعلق ہے؟ ہاں، تو یہ سید بزرگوار 1 گھنٹہ میں گفتگو سے نکل رہا ہوں بہت دور، لیکن یہ باتیں بھی کرنا ضروری ہوتی ہیں، علماء اور علم کی اہمیت کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سید بزرگوار 1 گھنٹہ اپنے جد امیر المومنین کی بارگاہ میں بیٹھ کے تفکر کیا کرتے تھے۔ کچھ وقت گزرا کہ سید باقر الصدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ چھوڑ دیا، یہ عمل جو تفکیر کرنے کا اور سوچنے کا عمل تھا وہ چھوڑ دیا۔ ان کی پھوپھی کی خواب میں امیر المومنین آئے
اور کہا جا کے میرے بیٹے باقر کو کہنا. اللہ اکبر، کیا تعبیر ہے. جا کے میرے بیٹے باقر کو کہنا وہ جو 1 گھنٹہ میرے پاس بیٹھ کے تم فیوزات لیتے تھے وہ کیوں چھوڑ دیا ہے. یہ چیزیں نہیں ہم دیکھتے ہیں نہ ہم ان کو سن سکتے ہیں. ان کا یہ واقعہ سنا کے آپ کی خدمت کو اب تعزامت کو تمام کروں گا. حرم کے جو خدام جو زری کے پاس بیٹھے ہیں نا ان کا بیان ہے. میں نے ساری تمہید جو باندھی ہے سید باقر و صدر کی اس جملے کے لیے باندھی ہے کہ جب اچھا آپ بھی جب جاتے ہیں نا زیارت کے لیے تو زیارت کے جملے ہیں چونکہ ہمیں اور آپ کو عربی سمجھ نہیں آتی ہے. جب آپ زیارت کہتے ہیں یا کوئی آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو یہ جملہ آپ کہتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی وترد جوابی. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے سلام کو سن بھی رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. اس لیے کہ ہم ایسے امام کی تو زیارت کرتی ہی نہیں ہے کہ جو سلام سنے اور سلام کا جواب نہ دے. بس وہ جواب دیتے ہیں لیکن تیرے اور میرے کان پہ چونکہ گناہوں کے اتنے بھاری مائکروفون لگے ہوئی ہے، ہیڈ فون لگے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم نہیں سن سکتے. تو یہ عرب کے خادم کا بیان ہے کہ جب بھی دن میں جتنی مرتبہ بھی سید باقر و صدر مولا کی زری کے پاس آ کے مولا کو سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، زری سے جواب آتا تھا علیک السلام یا ابنی، میرے بیٹے تم پہ بھی سلام ہو. یہ ہے وکیل آل محمد، یہ ہے وکیل ولایت آل محمد. الماری اور دروازے سے بڑے بڑے اشتہاروں پہ اپنے نام سے وکیل آل محمد لکھنے سے انسان وکیل نہیں بنتا ہے. علم پڑھ کے اہل بیت کے علوم کو لوگوں تک پہنچانے سے بندہ وکیل بنتا ہے. بس گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں. مصیبت کے دن ہے، مصائب زیادہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے. غیب کا معنی یہاں تک ہم نے کیا کہ جو آنکھوں سے اوجھل ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جتنی چیزیں تیری آنکھوں سے اوجھل ہوں وہ سب کی نگاہ سے بھی اوجھل ہو. اس لیے کہ غیب ایسی چیز ہے کہ ممکن ہے کہ جو کسی کے لیے غائب نہ ہو اور تیرے لیے غائب ہو، جس کو ہم نے بہت زیادہ مثالوں سے بیان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں، یہیں سے گفتگو کو کل شروع کروں گا، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے ساتھیوں کو جنت کی منازل دکھا دی تھی. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ پڑھتے ہیں شب عاشور کے واقعات میں سے یہ واقعہ ہے کہ جہاں پہ امام حسین نے مظلوم کربلا نے بہت سارے اور کام کیے تھے. اس رات کو 3 حصوں میں امام علیہ السلام نے تقسیم کیا تھا. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کیا تھا، عبادت کا عاشق گھرانہ تھا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے تیری نماز سے اتنا شوق ہے کہ میں یہ رات تیری عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کے اس شیر نے آخری رات کی جو مہلت مانگی تھی وہ عبادت کے لیے مانگی تھی کہ وہ اپنے رب کی، کیا حسین مظلوم کی زندگی میں عبادتوں کی کمی تھی؟ وہ جو 25 حج پیدل کرنے والے تھے، 25 حج پیدل کر کے جاتے تھے اور ان کی عزت و تکریم کے لیے اتنے لوگ ہوا کرتے تھے کہ کوئی ادھر سے بوسے دے رہا ہے، کوئی ادھر سے بوسے دے رہا ہے، کوئی ادھر سے ہاتھوں کو پکڑ رہا ہے، مس کر رہا ہے. روایات کہتی ہے کاد الناس یحتمونہما مما یزدحمون. اتنا رش اور پریشر پڑتا غریب کربلا پہ کہ قریب ہوتا کہ امام گرنے لگتے تھے. کوئی سید الشہداء کی عبادتوں میں کوئی کمی تھی؟
جو زہد ہے، جو تقوی ہے، جو عبادتیں ہیں، جو حلم ہے، وہ سب معراج کے اوپر تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پتہ ہے کل میں جام شہادت نوش کر لوں گا، اس کے بعد بھی ایک رات مانگی ہے تو اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے مانگی ہے۔ تبھی روایات کہتی ہیں کہ میرے مولا کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی ایسی صدائیں آتی تھیں جیسے شہد کے چھتے سے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کر پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ بس یہ دین بچا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے نہیں، میری اور تیری مجالس کے بڑے بڑے اجتماعات کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے مجالس کا انعقاد کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن مجالس ایسی ہوں کہ جو سید الشہداء کے ہدف کے قریب کرنے والی ہوں۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جو پریشان نہیں ہو وہ ذرا محبت بھری صلوات بھیج دیں۔ تو جنت میں منازل کو دکھایا تھا اپنے اصحاب کو، اے میرے اصحاب کل آپ کا جنت میں یہاں مقام ہوگا، کل آپ میرے ساتھ جام شہادت نوش کرو گے۔ اور جب سب نے اپنی اپنی وفاداری کا ثبوت دے دیا نا، تو اس کے بعد خیمے کے کونے سے ایک 13 سالہ جوان کھڑا ہوا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن مجتبی کی مصائب سے پہلے یہ تاریخی پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں۔ امام حسن مجتبی کی 4 اولادیں تھیں کربلا میں۔ حسن بن حسن جو حسن مصنع کے نام سے معروف ہیں، جو 10 محرم کو جنگ کرتے کرتے اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ لاشوں کے اندر دب گئے تھے، اور 11 محرم کو جب سر کاٹنے کی نوبت آئی تو اس وقت تک جناب حسن مصنع کی جان میں جان موجود تھی۔ انہوں نے جب سر کاٹنے کا ارادہ کیا نا تو کچھ ان کے ننیال کے لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا عمر ابن سعد ہم تجھے یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ اس وقت امام حسن مجتبی کے اس فرزند کو اٹھا کے لے کے جایا گیا، ان کے زخموں کو ٹانکے لگائے گئے اور پھر وہ صحتیاب ہوئے۔ اور یہی حسن مصنع ہے جہاں سے امام حسن کی نسل چلی ہے، اور جتنے بھی حسنی سادات ہیں وہ اسی سید حسن مصنع کے مرہون منت ہیں۔ عبداللہ شازی بھی وہ بہت تو بعد کے ہیں نا، حسن مصنع تو ڈائریکٹ امام حسن کی اولاد ہیں۔ ایک حسن مصنع تھے کربلا میں جو زخمی ہوئے تھے لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ایک ہے احمد بن حسن جو 10 سال کے تھے، شہید ہوئی ہے۔ ایک ہے عبداللہ بن حسن جو 11 سال کے تھے، جو شہید ہوئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ جو عبداللہ بن حسن تھے نا 11 سال کی عمر میں، یہ اس وقت آپ جو مصائب کا یہ جملہ سنتے ہیں نا، جب شمر ملعون میرے آقا کے قریب آ چکا تھا مارنے کے لیے، اس وقت میری آقا زادی خیمے کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے یہ ندا دے رہی تھی، اے پسر سعد حیا کر، میرے ماں جائے کو قتل کر رہا ہے۔ اس وقت انگلی میں یہ عبداللہ بن حسن بھی چھوٹا تھا، سن چھوٹا تھا، اس وقت انگلی میں جناب زینب عالیہ کے پاس تھا۔ جب دیکھا نا کہ یہ لوگ میرے چچا کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، یہ بچہ دوڑا اور اپنے چچا کی گود میں آ کے اپنی دونوں باہیں اپنے چچا کی گردن میں ڈالی، کمینے نے حیا نہیں کیا، ایک تلوار چلائی، دونوں بازو بچے کے وہیں پہ قلم ہو گئے۔
غریب کربلا نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا. عام طور پہ اس بچے کی شہادت نہیں پڑھی جاتی، اسی وجہ سے میں ایک جملہ کہا ہے عبداللہ کی شہادت کا. امام نے کٹے بازوؤں کو سائڈ پہ رکھا، عبداللہ کو اپنی گود میں اٹھایا. یہ تنہا اور آخری شہید ہے کہ جو حسین کی گود میں تھے کہ ایک تیر آیا جو عبداللہ کے سینے پہ لگا. عبداللہ کا سینہ چھلنی ہوا. وہ میرے آقا نے عبداللہ کو اٹھایا، کہا حسن بھیا تیری قربانی قبول ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، امام حسن کی جب شہادت ہوئی تھی نا 50 ہجری میں، تو اس وقت قاسم کی عمر کتنی ہوگی؟ قاسم جو آپ پڑھتے ہیں 13 سال کا تھا. امام حسن جب 50 ہجری میں شہید ہوئے تو کتنی 2 یا 3 سال کے ہوں گے نا جناب قاسم؟ ایسی ہے 2 یا 3 سال کے تھے. اب جس کا باپ فوت ہو جائے اور 2 یا 3 سال کا بچہ ہو اور چچا اس کی تربیت کرے 2 یا 3 سال سے لے کے 13 سال تک، اور وہ 13 سالہ بیٹا اپنے چچا سے آ کے موت کی اجازت مانگے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور ہو بھی یتیم. یہی وجہ تھی جب شب عاشور کو جب سب اپنی وفاداریاں بیان کر چکے نا، خیمے کے کونے سے ایک جوان 13 سالہ کھڑا ہوا، کہا چچا کل کے شہیدوں میں کیا میرا نام بھی ہے؟ اجرکم اللہ. غریبوں کو پرسہ دینے آئے ہو، جناب ام فروہ کہیں تیری مجلس سے خالی نہ چلے جائیں. مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے، میں اشارے کروں گا، رونا تیری اپنی قسمت کی بات ہے. عزاداران مظلوم کربلا، امام نے فوراً جواب نہیں دیا. کہا بیٹا قاسم کیف الموت عندک، موت کو تو کیا سمجھتا ہے، موت کیسے ہے تیرے نزدیک؟ قاسم نے کہا چچا احلا من الاصل، میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. آپ حکم تو دیجئے، میں ایسی جنگ کروں گا اور میں شامیوں کو شام پہنچا دوں گا. اجرکم اللہ. مولا نے کہا ہاں بیٹا کل تو بھی شہید ہو جانے والوں میں سے ہوگا. نہ فقط تو شہید ہوگا بلکہ تیرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا. اپنا نام سننا تھا، خوش ہوئے. علی اصغر کا نام جو ہی سنا نا تو کہا چچا هل يصلون الى الخیام، کیا دشمن خیموں میں پہنچ جائیں گے؟ پس قاسم یہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ دشمن خیموں میں پہنچے گا. آزار رخ کربلا کی طرف، قاسم تیری غیرت پہ کروڑوں سلام ہو. کاش تو شام غریباں کو ہوتا اور دیکھتا یہ کمینے کس طرح خیموں میں آئے، کس طرح بیویاں دوڑی، ایک بیوی دوسری بیوی کے پیچھے چھپتی. ہائے میرا پردہ، ہائے میرے در. قاسم تیری غیرت پہ سلام. اجرکم اللہ. کہا نہیں ہو میرے شیر، میں خود اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا، دشمنوں سے پانی مانگوں گا، وہاں پہ وہ اصغر کو پانی پلائیں گے. عزاداران مظلوم کربلا، شب ختم ہو گئی، دفتر قربانی کھل گیا. عاشور کا دن آیا، نہ آتا عاشور کا دن نہ بیویوں کے پردے اجڑتے. عزاداروں آ گیا وہ دن. اجرکم اللہ. منزل کے قریب آ گیا ہوں. غریبوں کو دل کھول کے پرسہ دینا ہے. حسن کا یہ شتی یتیم عجیب انداز میں کوئی شہید ہوا ہے. عزاداروں جب اصحاب ختم ہو گئے نا، شہادتیں ہو گئیں، ایک ایک کر کے بنو ہاشم نے اجازت دی. اب جناب ام فروہ نے اپنے لال کو تیار کیا، کہا جا تم میرے حسن کی امانت ہے، میرے حسن کی نشانی ہے، جا کے اپنی قربانی پیش کرتا کہ میں بھی بیویوں میں سر فخر سے بلند کر سکوں. عزادارو قاسم آہستہ آہستہ چلتے چلتے اپنے چچا کے پاس پہنچے نا. کہا چچا
کیا مجھے موت کی اجازت مل سکتی ہے؟ موت کا نام آیا، یہ واحد شہید ہے جسے جانے میں بڑی دیر لگی ہے، غریب کربلا نے اجازت نہ دی۔ روایت کے جملے ہیں تارتن یقبل یدیہما ورجلیہما، چچا کی قاسم اس طرح منتیں کرتے، کبھی ہاتھوں کو چومتے، کبھی پاؤں کا بوسہ لیتے، چچا اجازت دے دے، او میں ماں سے شرمندہ ہوں گا، او مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ اجرکم اللہ، نہیں اجازت ملی۔ قاسم اجرکم اللہ، روتے بھی آؤ، غریبوں کو پرسا دیتے آؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا، قاسم کو اجازت نہ ملی، دور جا کے خیمے کے ایک کنارے پہ جا کے بیٹھ گئے، باہر جا کے خیمے کے کنارے پہ بیٹھے۔ یاد آیا بابا کا وقت آخر تھا، بابا نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم بیٹا تیرا سن بڑا چھوٹا ہے، جب کبھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے نا اس وقت یہ تعویذ کھول لینا۔ کہا قاسم نے اس سے بڑھ کے کوئی میری مشکل نہ ہوگی۔ قاسم نے تعویذ کھولا اور کھول کے دیکھا بابا کی وصیت ہے، لکھا ہوا ہے قاسم بیٹا وقت آخر ہوگا غریب کربلا کا، میں تو کربلا میں ہوں گا نہیں، تم نے کوتاہی نہیں کرنی، قربانی دینی ہے، میرے بھیا کا ساتھ دینا ہے۔ عزادار و خط کو چوما، بابا کی تحریر کو ماتھے اور پیشانی پہ لگایا، چچا کی خدمت میں لے کے آئے، بھائی کی 10 سالہ پرانی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا۔ اب بھائی کا یہ جملہ تھا حسین میری قربانی کو قبول کر لینا، کس انداز میں رخصت کیا، خط کو لکھا ہے رکھا ایک طرف، علی قاسم نے اپنی باہیں ڈالی حسین کی گردن میں، غریب کربلا نے اپنی باہیں ڈالی قاسم کی گردن میں۔ روایت کتنی کا جملہ ہے وَبَقِيَا، اتنی دیر تک دونوں روئے، چچا بھتیجا دونوں غش کھا کے زمین پہ گر گئے، دیر تک روتے رہے۔ اور جب غش سے افاقہ ہوا نا، اجرکم اللہ، جب غش سے افاقہ ہوا نا تو قاسم کو کہا قاسم آ ذرا میں تجھے میدان کربلا کی طرف تیار کروں۔ قاسم کی تیاری کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو جو بھی شہید گیا ہے نا اس کے سائز کی درع بھی موجود تھی، سر پہ خول بھی موجود تھا، سواری بھی اس کے وزن کا اس کے قد و قامت کے مطابق تھی، لیکن یہ واحد شہید ہے جہاں نہ درع پوری ہے، نہ خول پورا ہے، نہ گھوڑے کی رکابوں پہ پاؤں پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے 28 رجب کو جب چلا تھا نا قاسم مدینہ سے، اتنا چھوٹا تھا، غریب کربلا نے اٹھا کے بیویوں کے محمل میں بٹھایا تھا، او قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ کس انداز میں تیار کیا ہے عزاداران مظلوم کربلا، یہ قاسم کا کرتا ہے، قاسم کے کرتے اور گریبان کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد ایک امامہ منگوایا، ایک اس کا پردہ سر پہ پھیرا، دوسرے سے تات الحنک بنائی، جیسے مردوں کو کفن پہنایا جاتا ہے قاسم کو زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کے میدان کربلا کی طرف غریب کربلا نے روانہ کیا۔ میں کہوں گا مولا قاسم کا یہ حال کیوں بنایا؟ شاید جواب آئے، کوئی دیکھے تو سمجھے یہ یتیم ہے اور نہ مارے، چھوڑ دے ہائے قاسم تیری یتیمی پہ ماتم۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، قریب آگے ہوں شہادت کے۔ دشمن کے سپاہی کا بیان ہے کہ جب قاسم خیموں سے نکلے نا تو یوں نکلتا تھا، لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نکل رہا ہے، چاند کا ٹکڑا خیموں سے نمودار ہو رہا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے نا، جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، اللہ جانے وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا۔
تو یہ چاند کا ٹکڑا نکلا، قوم اشقیا میں آ کے غروب ہو گیا۔ اجرکم اللہ، عزادارو آئے، بڑی جنگ کی ہے میرے آقا نے، جناب قاسم نے بڑی جنگ کی ہے۔ جرت دیکھیں علی کے شیر کی، حوصلہ دیکھیں علی کے شیر کا، گھوڑے کے اوپر ہے ایک تسمہ کھلا ہے میرے آقا کا، کتنا اعتماد تھا قاسم کو، وہیں پہ گھوڑے کے اوپر کھڑے کھڑے اپنا تسمہ درست کر رہے تھے کہ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے سر پہ گرز مارا، قاسم کے سر پہ گرز لگنا تھا، وہ سین چھوٹی، آواز دی چچا جلدی کرو، او میں نے سین چھوڑ دیے۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، جب بھی کوئی شہید گیا ہے نا شہادت کے لیے، حسین اتنی تیزی میں لاشے پہ نہیں پہنچے جتنی تیزی سے قاسم کے لاشے میں پہنچے ہیں۔ روایت کے لفظ ہے بجلی سے تیز حسین دوڑتے ہوئے قاسم کے لاشے کی طرف پہنچے۔ جب قاسم کی لاشے کی طرف آئے نا، جو قاتل تھا نا قاسم کا، اس کے اوپر وار کیا۔ قاسم کے قاتل نے کہا مجھے حسین کے غضب سے بچاؤ۔ ادھر سے 200 گھوڑا سوار نکلا قاتل کی مدد کے لیے۔ اب زمین کربلا پہ قاتل کا قاسم کا لاشا پڑا ہے، 200 گھوڑا سوار نکلا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے۔ آواز آ رہی تھی قاسم کی، چچا میں کچلا جا رہا ہوں، او میری مدد کو پہنچو، میں کچلا جا رہا ہوں، میری مدد کو پہنچو۔ عزادارو جب پہنچے نا قاسم کے لاشے پہ، قاسم ایڑیاں رگڑ رہے تھے، کہا بھتیجا مجھے معاف کر دینا، مجھے آنے میں بڑی دیر لگی ہے، اب میں منظر کشی کروں گا، رونا تیری اپنی بات ہے۔ جو کہتے ہیں نا قاسم کا لاشا پامال نہیں ہوا، میں نہیں کہتا پامال ہوا ہے یا نہیں، لیکن ایک منظر کشی کروں گا، آگے تو نے سمجھنا ہے پامال ہوا یا نہیں ہوا تھا۔ قاسم سے 13 سال، غریب کربلا تھے 57 سال کے۔ روایت کہتی ہے جب قاسم کو اٹھایا نا تو قاسم کا سینہ حسین کے سینے کے ساتھ تھا، پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے۔ آپ مجھے بتا قاسم کا قد تو چھوٹا تھا، حسین کے قد سے یہ کیسے قاسم کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے؟ وہ جب گھوڑے دوڑے قاسم کے بدن کے بند کھل گئے، ہائے قاسم تیرا لاشا، قاسم کے بدن کے بند کھل گئے۔ اجرکم اللہ، آئے نہ وہاں پہ، اجرکم اللہ، آخری جملہ ختم کر دے۔ قاسم کے مصائب پہ یہ جملہ کافی ہے جو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قاسم کے لاشے کو اٹھا کے وہاں لائے جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا تھا۔ ایک طرف علی اکبر کا لاشا ہے، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا۔ بہن زینب کو بلایا، کہا بہن زینب ادھر آؤ۔ ام فروہ نے کہا مولا کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ مجھے نہیں بلایا ہے؟ کہا نہیں تیری قربانی قبول ہے۔ کہا بہن زینب ادھر آؤ، ایک مسئلے میں تجھے گواہ بناتا ہوں۔ بہن زینب ذرا دیکھنا، ادھر قاسم کا لاشا پڑا ہے، ادھر علی اکبر کا لاشا پڑا ہے۔ غریب کربلا دو لاشوں کے درمیان ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے۔ ایک لاشا علی اکبر کے زخمی سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے برچی والے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھ کے رخ آسمان کی طرف کیا۔ واہ غربتا میرے اللہ، میں غریب ہو گیا، میرا اکبر بھی چلا گیا، میرا قاسم بھی چلا گیا۔ انا للہ